بھائی کی بات سن کر میں نے حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ وہ بھائی بالکل بھی نہیں تھا جو مجھ پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا اور جو میرے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ یہ تو کوئی اجنبی انسان تھا جو اس وقت میرے سامنے کھڑا تھا، جس کی آنکھوں پر اپنی بیوی کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسے صرف وہی سچ نظر آ رہا تھا جو اس کی بیوی اسے بتا رہی تھی۔ میری کسی بات پر تو جیسے وہ یقین کرنا جانتا ہی نہیں تھا۔ میں تیزی سے اس کے پاس گئی اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ میرے پاس اب بھائی جان کی منتیں کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ خدا کے لیے بھیا میری بات کا یقین کریں، آپ کی گڑیا نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ کی گڑیا بے قصور ہے، مجھ پر الزام لگایا گیا ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتی، اور آپ ہی تو یہ بات سب کو بتایا کرتے تھے کہ میری گڑیا جتنی مرضی شرارتی کیوں نہ ہو لیکن یہ جھوٹ نہیں بولتی۔ اب آپ کیسے میری بات پر یقین نہیں کر رہے؟ آنسو تھے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ایک صدمہ تھا جو میرے دل کو پہنچا تھا۔ ایک درد کی ٹیس تھی جو اس وقت میرے ذہن میں اٹھی تھی۔ جس بات پر کبھی یقین ہی نہیں تھا آج وہ بات بھی ہو چکی تھی۔ صحیح کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اسے ایسے ایسے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں جس کے بارے میں اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ بھائی جان نے زور سے میرا ہاتھ پیچھے کی طرف جھٹکا اور چلاتے ہوئے کہنے لگے، اگر تم جھوٹ نہیں بول رہی تو کیا میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے؟ اب کیا تم میری بیوی پر الزام لگاؤ گی؟ ان کے یہ الفاظ سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میری وقت ختم ہو گئی ہے۔ اب ان کی نظروں میں میرے لیے عزت نہیں بچی اور نہ ہی ان کے دل میں اب میرے لیے محبت بچی ہے۔ جب انہوں نے اپنی بیوی کو میری بیوی کہہ کر مخاطب کیا اور سامنے کھڑی عورت یعنی مجھے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تو میں نے بھی اسی وقت ہی ارادہ کر لیا کہ اب اپنے حق میں کوئی بھی صفائی نہیں دوں گی اور نہ ہی اپنی بے گناہی کے لیے کچھ بولوں گی۔ پتہ تھا مجھے کہ بات انہوں نے سننی ہی نہیں ہے، یوں چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بھابھی تیزی سے آگے بڑھی اور میرے بچے کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دے کر مجھے کہنے لگی، چلو اب تمہارے ڈرامے بہت ہو گئے ہیں، نکلو اب ہمارے گھر سے، اب ہم تمہارا یہ وجود برداشت نہیں کر سکتے۔ آج کو تم گھر میں چوریاں کرتی ہو، کل کو محلے میں بھی کرنے لگو گی، ہم بدنام ہی ہو جائیں گے کہ ہم نے اپنے گھر میں چور پالے ہوئے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بس اب اسے اپنے گھر سے نکالنا ہی ہوگا۔ تمہاری خالہ جان کافی دنوں سے تمہارے بارے میں پوچھ رہی ہیں، میری مانو تو انہی کے پاس ہی چلی جاؤ، وہ ویسے بھی تم سے بہت محبت جتاتی رہتی ہیں، وہی ہیں جو تمہیں سنبھال سکتی ہیں۔ بھائی نے بہت ہی سنجیدگی سے یہ بات کہی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کہیں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس گھر پر ہی رہوں گی، جتنا اس گھر پر آپ لوگوں کا حق ہے اتنا ہی میرا حق ہے۔ اب میں نے حق کی بات کر دی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگے اور پھر اپنی بیوی کو اشارہ کیا۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی تیزی سے کمرے کے اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کاغذات تھے۔ وہ کاغذ انہوں نے میرے حوالے کیا اور بھائی مجھے کہنے لگے، دیکھو یہ پڑھو غور سے اور نیچے دستخط بھی دیکھو، یہ دستخط تم نے خود اپنی مرضی سے کیے تھے اور یہ گھر میرے نام کر دیا تھا۔ اب تمہارا اس پر کوئی بھی حق نہیں ہے اور نہ ہی تمہارا اس میں کوئی حصہ بچتا ہے۔ یہ بات وہ بہت ہی فخریہ انداز میں کہہ رہے تھے، جبکہ اگر وہ ذرا سا بھی اس پر سوچ بچار کرتے تو یہ ان کے لیے شرمندگی کا مقام تھا کہ وہ مجھ سے میرا حق چھین رہے تھے۔ اپنی بیٹی کو لے کر میں اس گھر سے باہر نکل گئی۔ تکلیف تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میرے پاس اس وقت صرف تھوڑے سے ہی پیسے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کہاں پر جاؤں۔ روڈ کراس کر رہی تھی کہ اچانک ہی ایک گاڑی تیزی سے آئی، لیکن خدا کا شکر تھا کہ مجھ سے ذرا سے فاصلے پر رک گئی تھی۔ میں نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی بیٹی کو زور سے سینے سے لگا لیا۔ صرف یہی تو تھی جس کی وجہ سے میں ابھی تک زندہ تھی۔ اگر یہ میرے پاس نہ ہوتی تو شاید میں کب کی مر چکی ہوتی۔ میں نے اب صرف اور صرف اس کی وجہ سے ہی جینا تھا اور اسے بھی ایک ایسی زندگی مہیا کرنی تھی جس میں اسے کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ ہو، اور یہ کام میرے لیے مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ گاڑی سے نکلتی ہوئی شخصیت کو دیکھ کر مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے مسیحا بھیج دیا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ مومنہ تھی جو میری بچپن کی دوست تھی۔ کچھ عرصہ پہلے عمرہ کرنے کے لیے سعودیہ گئی ہوئی تھی۔ میری اس سے فون پر بات ہوتی رہتی تھی۔ میں اکثر ہی اسے اپنے لیے دعا کرنے کا کہتی تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ ہی تسلی دیتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ضرور آسانیاں پیدا کریں گے۔ وہ تو مجھے اپنے گھر پر بھی آنے کی دعوت دے دیتی تھی مگر میں ہی اسے منع کر دیتی۔
یوں کسی کے گھر پر جا کر رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ اس بار جب اس نے مجھ سے پوچھا تو اپنے اوپر بیتی ہوئی داستان میں نے اسے سنا دی۔ وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئی اور دوبارہ سے مجھے ساتھ چلنے کا مشورہ دیا، مگر اس بار بھی میں نے انکار کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم میری تھوڑی سی مدد کر سکتی ہو تو مجھے 7,000 روپے دے دو، میں نے اپنی خالہ کے پاس جانا ہے اور وہ لاہور میں ہوتی ہیں، مجھے ٹرین لینے پڑے گی۔ ٹرین کا سفر چونکہ میں پہلے بھی کئی بار کر چکی تھی، اس وجہ سے مجھے ڈر اور خوف نہیں تھا، میں جانتی تھی کہ کیسے پہنچنا ہے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ سفر میری زندگی کا سب سے بھیانک سفر ہونے جا رہا تھا۔ میں سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ہی ایک آدمی میرے پاس آیا اور بالکل تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اسے یوں اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ یقیناً اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس بچی کے ساتھ اکیلی ہوں اور اب وہ کچھ غلط سوچ رہا تھا۔ وہاں پر بیٹھے بیٹھے اس نے مجھے کچھ آفر کی کہ میرا دل کیا کہ میں اس کا منہ توڑ ڈالوں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے۔ اس نے یکدم ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ڈبہ اس وقت مکمل طور پر خالی تھا۔ میں اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی اور مدد کے لیے پکارنے لگی۔ اسی وقت ہی وہاں پر ٹکٹ چیکر آ گیا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس نے اس آدمی کو دھکے دے کر وہاں سے باہر نکالا تھا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں باقی کا سفر کر سکتی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اکیلی عورت کا اس دنیا میں گزارا کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ بہت سے ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جس میں اسے مرد کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں نے روتے ہوئے اپنی دوست کو ایک آدمی کے ذریعے کال کروائی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اپنی 2 سالہ بیٹی کو لے کر میں اس کے گھر پہنچ گئی، کیونکہ اب میرے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے مجھے سینے سے لگا لیا اور مجھے کہنے لگی کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میرے ساتھ ہی میرے گھر چلی آؤ، اگر اس وقت تم میری بات مان لیتی تو تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ چلو اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سب کو بھول جاؤ، یوں سمجھو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ میں نے بھی تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ مجھے ایک بہت ہی خوبصورت کمرے میں لے کر گئی تھی۔ یہ کمرہ تو اس کمرے سے بھی خوبصورت تھا جو میرے شوہر نے میرے لیے بہت پیار اور مان سے بنوایا تھا۔ میں نے اس سے حیرت سے پوچھا کہ کیا میں اس کمرے میں اکیلی رہوں گی؟ اس نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں بھی مسکرا دی۔ دراصل میری دوست بہت امیر تھی، دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، ایک بہت بڑے بنگلے میں اپنے شوہر کے ساتھ تنہا رہتی تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بانجھ تھی۔ یہ راز بھی اس نے صرف اور صرف مجھے ہی بتا رکھا تھا، اس کے علاوہ کسی کو بھی اس بارے میں پتہ نہیں تھا۔ اس کا شوہر بھی کبھی اسے کچھ نہیں کہتا تھا، کیونکہ وہ بچے پسند ہی نہیں کرتا تھا، اور وہ اپنی بیوی کو تسلی دے دیتا تھا اور کہتا تھا کہ جیسی زندگی گزر رہی ہے بس رب کا شکر ادا کرو، اگر ہمارے نصیب میں اولاد ہوئی تو ہمیں مل جائے گی۔ میں سوچتی تھی کہ ایسا پیار کرنے والا شوہر اگر ہر لڑکی کو مل جائے تو اس کی زندگی سنور جائے۔ میں اس کی زندگی پر ہمیشہ ہی ستائش کا اظہار کرتی تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیتی اور مجھے کہتی کہ ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ابھی تم نہیں جانتی اور جن کے بارے میں شاید میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی۔ اگر تمہیں ان رنجشوں کے بارے میں پتہ چل جائے تو تم کبھی بھی ہماری زندگی کو اچھا نہ کہو۔ میں اسے ناشکرا سمجھتی تھی، مگر تھوڑے عرصے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ناشکری نہیں کرتی تھی بلکہ سچ ہی کہہ رہی تھی۔ اس کا شوہر ایک بہت ہی عجیب و غریب انسان تھا۔ اس سے زیادہ عجیب انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس بات کا اندازہ مجھے وہاں پر جانے کے بعد ہوا۔ وہ ہر وقت ہی مجھے گھورتا رہتا تھا۔ اگر میں کبھی لان میں جا کر بیٹھ جاتی تو وہ وہاں پر بھی آ جاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے عورتوں کو گھورتے رہنا۔ پہلے تو شروع میں اس کو میں نے اپنی غلط فہمی قرار دے دیا۔ مجھے لگا تھا کہ میں ہی کچھ زیادہ سوچ رہی ہوں اور وہم کر رہی ہوں، لیکن جب میں نے ایک دن اسے اپنی عمر سے ڈبل عورت کو گھورتے ہوئے دیکھا تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ واقعی ایک غلیظ انسان تھا جو ہر عورت پر ہی گندی نظر رکھتا تھا۔ یقیناً اس نے عورتوں کی عزت کرنا نہیں سیکھا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ میری دوست بھی اس دن مجھے منع کر رہی تھی کہ میں ان کی زندگی کو مثالی زندگی نہ سمجھوں۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب وہ میرے انتہائی قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ میں تھوڑا سا پیچھے ہٹی اور اسے کہا کہ بھائی آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں تھی؟ وہ سر سے لے کر پاؤں تک مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگا آج میری بیوی گھر پر موجود نہیں ہے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی جو اس کا مطلب نہ سمجھتی۔ میں نے انہیں کہا جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس وقت اپنی ایک دوست کے گھر پر موجود ہیں۔
ابھی میں نے بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور تھپکتے ہوئے کہنے لگا، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا آج رات ہم ایک دوسرے کو اپنا آپ سونپ دیں؟ اس نے یہ بات اتنی آرام سے کہہ دی تھی جیسے وہ مجھے کوئی کام کا بول رہا ہو۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہیں یوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری دوست کو کبھی بھی اس بارے میں پتہ نہیں چلے گا۔ اب میری ہمت بھی جواب دے چکی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور چلاتے ہوئے کہا کہ تم آخر خود کو کیا سمجھتے ہو؟ اگر تم نے مجھے بازاری لڑکیوں جیسا سمجھ لیا ہے تو یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دو، میں ان لڑکیوں جیسی بالکل بھی نہیں ہوں۔ اگر تمہیں اپنی خواہشات پوری کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ان جگہوں پر جاؤ جہاں پر یہ کام ہوتے ہیں۔ وہ بازو لپیٹ کر بہت غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ آخر تم نخرہ کس بات پر کر رہی ہو؟ نہ تو تمہارے پاس رہنے کے لیے جگہ ہے اور نہ ہی تمہارے پاس کھانے کے لیے کھانا ہے۔ تمہارے بھائی نے تو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا ہے، کوئی تمہاری عزت نہیں کرتا، سبھی تمہیں گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ میں نے بھی گرا ہوا سمجھ لیا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوئی۔ میں نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دینے والے انداز میں کہا کہ اگر دوبارہ تم نے مجھ سے یہ بات کی تو میں تمہاری بیوی کو ساری حقیقت بتا دوں گی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور مجھے کہنے لگا، ایک تو تم عورتیں بہت بے وقوف ہوتی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہاری بات پر یقین کرے گی؟ ہرگز نہیں، میں اسے دو پیار کے بول بولوں گا تو وہ مجھ پر ہی فدا ہو جائے گی۔ میں اپنی بیوی کی فطرت کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، میں نے اسی وجہ سے ہی اسے اوقات میں رکھا ہوا ہے تاکہ اگر اس طرح کے کوئی حالات پیدا ہو جائیں تو وہ میری بات پر آسانی سے یقین کر لے۔ اس کے بعد دوبارہ سے اس نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی لیکن میں تیزی سے وہاں سے بھاگی۔ اپنے پیچھے مجھے اس کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ فکر مت کرو، رات کے وقت تمہارے پاس آؤں گا، ویسے بھی تم میرے ہی گھر میں موجود ہوتی ہو، مجھے کیا مسئلہ ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ کمرے میں جانے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنا ماضی مجھے شدت سے یاد آ رہا تھا، ماں کی یاد بہت ستا رہی تھی، بھائی کے لیے دل میں شکوے شکایات جنم لے رہے تھے۔ میں نے سر بستر سے ٹکا لیا اور ماضی میں کھو گئی۔ بھائی جان اماں سے کیا ہوا وعدہ بھی بھول گئے تھے، انہوں نے اماں کے الفاظ کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ مجھے وہ دن بہت اچھے طریقے سے یاد تھا جب اماں کی آخری سانسیں چل رہی تھیں، تب انہوں نے بھائی کو پاس بلایا تھا اور انہیں میری ذمہ داری سونپی تھی۔ اس وقت میرے شوہر کے انتقال کو 6 مہینے گزر چکے تھے اور میں امید سے بھی تھی۔ بھابھی چونکہ اس وقت ہمارے گھر نہیں آئی تھی تو گھر کا ماحول بہت اچھا تھا، بھائی مجھ سے بہت محبت جتاتے تھے اور اماں بھی میرا خیال رکھتی تھیں۔ لیکن پھر اچانک ہی ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ اس دنیا سے چل بسیں۔ ان کے جانے کے بعد تو جیسے سب کچھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ 1 مہینے کے اندر اندر بھائی نے اس عورت سے شادی کر لی جس عورت سے اماں نے منع کیا تھا، کیونکہ وہ ان کے خاندان کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اماں کا ماننا یہ تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے انسان کی فطرت نہیں بدلتی، اور میری بھابھی جس خاندان سے تھیں وہاں کے لوگ بہت ہی بد فطرت تھے، ہر قسم کی برائیوں میں ملوث تھے، چوری چغلی غیبت، یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے کبھی اخلاقیات کی تعلیم لی ہی نہ ہو۔ میں تو کچھ بھی نہیں بول سکتی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ بھائی میری بات نہیں مانیں گے۔ 1 ہفتے تک سب کچھ ٹھیک چلتا رہا اور پھر بھابھی نے مجھے اصل رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ میں جن چیزوں کی امید نہیں رکھتی تھی وہ ساری چیزیں کھل کر میرے سامنے آ رہی تھیں۔ جس دن میری ڈیلیوری کا وقت قریب آ رہا تھا اس دن میں بہت تکلیف میں مبتلا تھی اور مسلسل چیخ رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ہسپتال جانا ہی پڑے گا، مگر میری ظالم بھابھی دروازے میں ہی کھڑی مجھے مسکرا کر عجیب سے انداز میں دیکھے چلی جا رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے میری یہ تکلیف دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہو۔ میں ان کی منتیں کر رہی تھی، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، مگر اس عورت کو تو جیسے کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور قریب ہی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ سکوں۔ میں نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا، مجھے یہ تھا کہ وہ شاید میرا ہاتھ تھام لے گی، مگر انہوں نے میرا ہاتھ پیچھے کی طرف جھٹک دیا اور مجھے کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے بچے کو اس دنیا میں آنے دوں گی؟ انہوں نے اس انداز میں بات کی تھی جیسے یہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہی ہو۔ میں نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس وقت اپنی اوقات سے بہت بڑی بات کر رہی تھیں اور وہ شاید اس بات کی شدت سے واقف نہیں تھیں۔ میں نے انہیں کہا، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ اس وقت مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، میری مدد کریں۔ وہ ہنسنے لگیں اور مجھے کہنے لگی کہ میں کبھی بھی تمہاری مدد نہیں کروں گی۔ میں یہاں پر اس لیے نہیں آئی کہ تمہیں اٹھا کر ہسپتال لے کر جاؤں،
بلکہ یہ اس لیے آئی ہوں تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ آج ساری رات تم تکلیف میں ہی مبتلا رہو گی۔ اور جہاں تک تمہارے بھائی جان کا سوال ہے تو وہ بھی ایک ضروری کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آج رات واپس آئیں گے۔ اس نے ایک نظر دروازے پر ڈالی اور دوبارہ سے بولی کہ مجھے لگتا ہے کہ اب دروازہ بند کر دینا چاہیے، تمہاری آوازیں بہت اونچی ہو گئی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو محلے والے سن لیں اور وہ تمہاری مدد کو پہنچ جائیں۔ وہ مجھے جان سے مارنے پر تلی ہوئی تھی اور انہیں اس بات پر نہ تو شرمندگی ہو رہی تھی اور نہ ہی انہیں کوئی غم تھا، لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کی زندگی لکھی ہوئی تھی، اسی وجہ سے ہی اسی وقت محلے کی ایک عورت کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ مجھے اس قدر تکلیف میں دیکھ کر اس نے باقی ساری چیزیں نظر انداز کی اور تیزی سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ اس نے ایک نظر میری بھابھی پر ڈالی اور اسے غصے سے کہا کہ تم آخر کس طرح کی ہو، تمہاری نن کی طبیعت خراب ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اسے ہسپتال لے کر جاؤ، لیکن مجال ہے جو ٹھیک ہے، زیادہ باتیں نہ کرو، اگر تمہیں اتنی فکر ہو رہی ہے تو تم خود ہی اسے لے کر چلی جاؤ، میرا دماغ خراب نہ کرو۔ یہ میری بھابھی کا جواب تھا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں اس عورت کا احسان آج تک نہیں بھولی جس کی وجہ سے نہ صرف میری زندگی بچی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کی بھی زندگی بچ گئی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد یہ بات پورے محلے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ میری بھابھی ایک ظالم عورت ہے جو مجھ پر ظلم کرتی ہے۔ اس بات کا جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے گھر میں ایک بہت بڑا ڈرامہ لگایا جس میں انہوں نے سارا قصور مجھ پر ہی ڈال دیا تھا۔ انہوں نے بھائی کو بتایا کہ میں محلے کی عورتوں کو اپنے گھر میں بلاتی ہوں اور ان کے خلاف چغلیاں کرتی ہوں۔ یہ خبر میرے لیے بہت ہی بڑی اور تکلیف دہ تھی۔ میں نے دوبارہ سے اپنے بھائی کو اپنی صفائی پیش کی مگر وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ اگلے ہی دن دوبارہ سے میری اپنی ایک جاننے والی سے بات چیت شروع ہو گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ دونوں اس وقت باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ مجھ سے میری بھابھی کے رویے کے بارے میں پوچھ رہی تھی، تھوڑے دن پہلے جو میری ان سے لڑائی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں اپنی دوست کو بتا دیا اور اس بات پر بھی انہوں نے سارا گھر سر پر اٹھا لیا اور بھائی کو یہ ثابت کر دکھایا کہ میں ان کی چغلیاں محلے کی عورتوں کو لگاتی ہوں۔ اس کے بعد کیا تھا، بھائی کا رویہ بھی مجھ سے اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا۔ وہ اب مجھ سے پہلے کی طرح بات نہیں کرتے تھے اور نہ ہی میری ضروریات کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کے دل میں میرے لیے جتنی بھی فکر تھی ساری ختم ہو گئی ہے، اب انہیں اپنی بیوی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ میری بیٹی بہت چھوٹی تھی جسے سنبھالنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ کبھی بھی انہوں نے میری مدد نہیں کی تھی بلکہ وہ تو مجھے گھر کے کاموں پر ہی لگائے رکھتی تھی۔ جب تک میں گھر کے کام کر کے فارغ نہیں ہوتی تھی تب تک وہ مجھے میری بیٹی کے پاس بھی نہیں جانے دیتی تھی، یہاں تک کہ وہ بھوک سے روتی رہتی تھی۔ میں نے آج تک کسی بھی عورت کو اتنا ظالم نہیں پایا تھا جتنی ظالم یہ عورت تھی۔ میں کبھی کبھار انہیں کہتی بھی کہ اگر آپ کی اولاد نے جوان ہو کر آپ کے ساتھ برا سلوک کیا تو آپ کیا کریں گی؟ وہ بڑے مزے سے جواب دے دیتی تھی کہ میں کسی کی اولاد کے ساتھ برا سلوک نہیں کر رہی، میں جس کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہوں اس کو میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ اچھا رویہ رکھا جائے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان کی نفرت کی وجہ کیا ہے۔ میں نے کئی بار پوچھنے کی کوشش بھی کی مگر مجال ہے جو کبھی بھی انہوں نے میری بات کا سیدھا جواب دیا ہو۔ ایک اور چیز تھی جو مجھے حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ ان کا ایک کزن تھا جو اکثر ہی ہمارے گھر میں چکر لگاتا رہتا تھا۔ مجھے اس کی موجودگی بہت زہر لگتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میں اپنے رشتہ داروں کے علاوہ کسی سے ملتی جلتی نہیں تھی اور نہ ہی کسی کو دیکھنا پسند کرتی تھی۔ جہاں تک مرد حضرات کا سوال تھا تو میں نامحرموں سے ہمیشہ ہی کنارہ کرتی تھی، مگر وہ بے غیرتوں کی طرح آ کر ہمارے گھر کے صحن میں بیٹھ جاتا تھا اور بھابھی سے باتوں میں مشغول ہو جاتا تھا۔ وہ تو بڑے جوش سے اسے سارے دن کا حال سناتی تھیں، مگر جب وہ مجھے گھورتا تھا تو میرا دل کرتا تھا کہ میں اس کی آنکھیں نوچ ڈالوں، لیکن اپنے بھائی اور بھابھی کا سوچ کر خاموش ہو جاتی تھی۔ جانتی تھی کہ دوبارہ سے تماشا کھڑا ہو جائے گا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ میں اپنے کام میں مصروف تھی جب وہ آ کر میرے پاس کھڑا ہو گیا اور مجھ سے چھوٹے موٹے سوالات کرنے لگا۔ پہلے تو دل میں آیا کہ جواب نہ دوں، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے اسے اپنے بارے میں بتانے لگی اور پھر اس نے مجھے شادی کی پیشکش کر ڈالی۔ میں اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ حیرت سے میرا منہ کھل گیا۔ میں نے بھی یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگا اور مجھے کہنے لگا، میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں اپنے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ میں واقعی تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہاری اولاد سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی رکھوں گا اور اسے بہت محبت کروں گا۔ تمہیں کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔
اس نے ابھی باتیں مکمل ہی نہیں کی تھی کہ نہ جانے کہاں سے میری بھابھی وہاں پر ٹپک پڑی اور اسے پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے اس پر الزام لگا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور مجھے بھی بھائی سے مار پڑوائی۔ انہوں نے بھائی کو یہ کہا تھا کہ میں مختلف لڑکوں کو اپنے پیچھے لگاتی ہوں اور میرا ان کے کزن کے ساتھ غلط تعلق چل رہا ہے۔ انہوں نے آج ہمیں بات کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے، اسی کی وجہ سے انہوں نے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ بھائی انہیں شاباشی دے رہے تھے جبکہ معمول کی طرح مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ وہ انسان ایسا غائب ہوا تھا کہ دوبارہ میں نے اسے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے تو میرے دل میں بھی تھوڑی سی تسلی پیدا ہو گئی تھی کہ چلو کوئی تو ہے جو میرا سہارا بن جائے گا، مگر اگلے ہی لمحے بھابھی کی چالیں دیکھ کر میری ساری کی ساری خوشی ہوا ہو گئی۔ وہ رات کو وہ میرے پاس آئی تھیں اور مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ آخر تمہارے پاس ایسا کیا ہے جو ہر شخص ہی تمہاری طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے حیرانگی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تیر رہے تھے، وہ بہت تکلیف میں معلوم ہو رہی تھیں۔ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی انہیں اس قدر دکھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ چاہے مجھ پر جتنے مرضی ظلم کیوں نہ کر لیں، لیکن میرا دل موم کا تھا جو ہر کسی کے لیے ہی پگھل جاتا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے بھی دکھ ہونے لگا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور تھپکتے ہوئے کہا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یکدم ہی انہوں نے میرا ہاتھ پیچھے جھٹکا اور مجھے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم میری برابری کرو۔ میں نے انہیں کہا کہ نہ تو کبھی میں نے پہلے آپ کی برابری کی ہے اور نہ ہی اب کروں گی، کیونکہ اب میرا آپ سے کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ میری اس بات کو انہوں نے مکمل طور پر نظر انداز کیا اور اپنے مطلب کی بات کرتے ہوئے کہنے لگی، تم دیکھو کہ میں تمہیں کیسے ذلیل و رسوا کر کے اس گھر سے باہر نکالتی ہوں۔ ہمیشہ پوچھے جانے والا سوال میں نے آج دوبارہ ان سے پوچھ دیا۔ میں نے انہیں کہا کہ آخر آپ کی میرے ساتھ ایسی کون سی دشمنی ہے جو آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہیں؟ یہاں تک کہ میں تو کبھی آپ پر بوجھ بھی نہیں بنی، نہ صرف گھر کے سارے کام کر دیتی ہوں بلکہ اس کے علاوہ باہر کے بھی کچھ کام سنبھال لیتی ہوں۔ آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو ایک نوکرانی ملی ہوئی ہے۔ میں نے پھیکے سے انداز میں یہ بات کہی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں نے تمہیں یہاں پر اس لیے نہیں رکھا ہوا کہ تمہیں نوکرانی یا رانی بناؤں، میں نے تو تمہیں اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ تمہاری زندگی جہنم بنا دوں، اور اس بات کا بھی بہت جلد تمہیں اندازہ ہو ہی جائے گا۔ اور پھر چند ہی دنوں کے بعد انہوں نے اپنا سونے کا سیٹ میرے کمرے کی الماری میں چھپا دیا۔ مجھے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور پھر شام کے وقت انہوں نے واویلا مچا دیا کہ ان کے سونے کا سیٹ غائب ہو گیا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ مجھ پر ہی الزام لگایا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ محلے کے لوگ بھی وہاں پر جمع ہو گئے تھے، جنہیں بھائی نے زبردستی گھر سے نکال دیا، اور اس کے ساتھ ہی میں بھی گھر سے نکل آئی اور اپنی دوست کے پاس پہنچ گئی۔ یہاں پر بھی میرے لیے مشکلات کم نہیں ہو رہی تھیں بلکہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ روز رات 11 بجے کے وقت میرے دروازے پر دستک ہوتی تھی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ دل کرتا تھا یہاں سے غائب ہو جاؤں یا کسی ایسی جگہ پر چلی جاؤں جہاں پر کوئی بھی مجھے ڈھونڈ نہ سکے۔ خالہ سے میں نے کال پر بات کر لی تھی۔ انہوں نے بھی مجھے اپنے پاس آنے سے سختی سے منع کر دیا تھا، کیونکہ ان کے گھر میں بھی بہت جھگڑے چل رہے تھے۔ کوئی بھی ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں تھا۔ ان کی سب بہوؤں نے ان کے بیٹوں پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ میں بھی حیران ہو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ نہ جانے آج کل کی لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اسی دوران ایک دن میرے فون پر اجنبی نمبر سے کال آئی۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف کوئی اور نہیں بلکہ سرمد تھا، جو کہ بھابھی کا کزن تھا اور جو ایک بار مجھ سے شادی کی پیشکش کرنے کے لیے میرے گھر آیا تھا، مگر بھابھی نے اسے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ میں نے اس سے سنجیدگی سے پوچھا کہ تم مجھے کال کیوں کر رہے ہو؟ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر وہ بولا تو اس کی آواز دکھ سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن میری آرزو پوری نہیں ہو سکی اور میری شادی ہو گئی۔ میں مکمل طور پر خاموش ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے کیا مجھے یہ بتانے کے لیے کال کی ہے؟ اس نے انکار کیا اور بولا کہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں ابھی تک تمہیں اپنے دل سے نہیں نکال پا رہا، اور پچھلے کچھ دنوں سے نہ جانے کیوں میں تمہارے بارے میں بہت ڈراؤنے خواب دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے تم مشکل میں ہو۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اس سے کہا کہ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ کیسے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے کاموں اور اپنی بیوی کی طرف توجہ دو، انہیں تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تم راضی ہو جاؤ تو میں تم سے دوسری شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں اپنی بیوی کو وہ محبت نہیں دے پا رہا جس پر وہ حق رکھتی ہے۔ یہ شادی میں نے اپنی ماں کے کہنے کے مطابق کر لی تھی، مگر میں بہت بری طرح سے پھنس گیا ہوں۔ میں اس کی مزید کوئی بات نہیں سن سکتی تھی۔
ایک تو وہ شادی شدہ تھا اور دوسرا اب وہ مجھ سے محبت کا اظہار بھی کر رہا تھا اور مجھے یہ دعوت دے رہا تھا کہ میں جا کر اس کی بیوی کی زندگی تباہ کر دوں۔ میں نے سختی سے انکار کر دیا اور اسے کہا کہ دوبارہ کبھی بھی میرے موبائل پر کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس نے مجھے کہا کہ صرف ایک بار مجھ سے آ کر مل جاؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں دوبارہ کبھی بھی تنگ نہیں کروں گا۔ میں اس سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ وہاں پر اس نے مجھ سے میرا موبائل لے لیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے مجھے کہا کہ یہاں پر میں نے اپنے 3 نمبر سیو کر لیے ہیں، تمہیں جب بھی میری ضرورت ہو تم مجھے کسی بھی نمبر پر کال کر لینا، میں تمہارے لیے ہمیشہ ہی حاضر رہوں گا۔ میں نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلا دیا اور اسے یہاں سے جانے کے لیے کہا، کیونکہ مزید میں اسے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ یہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اکیلی ہو گئی تھی۔ جب گھر واپس گئی تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ انسان تھا جو لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ نظر کا چشمہ اس نے نیچے کر کے مجھے اوپر سے نیچے تک گھورا اور مسکراتے ہوئے بولا، یار کوئی کسی کو اتنا بھی نہیں تڑپاتا جتنا تم مجھے تڑپا رہی ہو۔ تم جتنی مرضی چلاک کیوں نہ بن جاؤ، لیکن انسان ہمیشہ کوئی نہ کوئی بھول کر ہی دیتا ہے۔ میں تمہاری اس بھول کا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ جس دن تم سے غلطی ہو گئی اس دن سمجھو کہ تمہارا کام تمام ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، کیا تمہیں ذرا بھی غیرت نہیں ہے؟ تو وہ زور و شور سے نفی میں سر ہلانے لگا اور کہنے لگا، نہیں، مجھ میں غیرت نہیں ہے اور نہ ہی کبھی غیرت آ سکتی ہے۔ عورتوں کے معاملے میں تو میں نے یہ سب کرنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ عورتیں تو میری کمزوری ہیں۔ جہاں پر مجھے خوبصورت عورت دکھائی دی سمجھو میں وہیں پر ہی پاگل ہو جاتا ہوں۔ اس انسان کو نہ تو شرم تھی اور نہ ہی اس میں حیا باقی بچی تھی، اور یہ سب کچھ مجھے اس کی باتوں سے معلوم ہو رہا تھا۔ چونکہ میری دوست بھی اس وقت گھر پر ہی موجود تھی اور کمرے میں لیٹی یقیناً آرام کر رہی تھی، اسی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں بھی مطمئن انداز میں چلتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چھوٹی بیٹی کو میں نے نوکرانی کے حوالے کیا تھا، جو گھر کے پچھلے بنے کوارٹر میں ہی رہتی تھی۔ وہ بہت اچھی عورت تھی، میری بہت عزت کرتی تھی۔ وہ بھی غریب ہی تھی۔ گھر والوں نے بھی اسے گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ دوبارہ جب وہ گئی تو کسی نے اسے قبول ہی نہیں کیا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ یہاں پر ہر کسی کی اپنی اپنی سٹوری تھی اور ہر کوئی اپنے غموں سے نبٹ رہا تھا۔ مجھے تو اپنا غم اس کے سامنے کم نظر آنے لگا۔ میرے پاس پھر میری بیٹی موجود تھی جس کے ساتھ باتیں کر کے میں اپنا دل بہلا لیتی تھی، اور میرے پاس ایک دوست بھی تھی جس نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی تھی، لیکن اس بیچاری کے پاس تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اسی وقت ہی اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے جس حال میں بھی رکھا ہوا ہے میں اس کی شکر گزار ہوں۔ رات کا وقت تھا۔ میں کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، ایک عجیب سی بے چینی تھی جو میرے پورے جسم میں سوار ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی عشاء کی نماز پڑھ کر میں فارغ ہوئی تھی۔ اپنے لیے رو رو کر دعا کی تھی کہ کسی طرح سے اس آدمی کے چنگل سے بچ جاؤں اور اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک ایسا راستہ پیدا کر دیں کہ میں اس سارے جھنجھٹ سے باہر نکلوں اور ایک عزت بھری زندگی گزارنے لگوں، جہاں پر مجھ سے محبت کرنے کے لیے ایک انسان موجود ہو جو نہ صرف مجھے وہ پیار دے جس کی میں حقدار ہوں، بلکہ میری بیٹی کو بھی دنیا کی نظروں سے محفوظ رکھے، اسے وہی محبت دے جو باپ دیتا ہے اور باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دے۔ مگر اس طرح کے شخص کو تلاش کرنا آج کی دنیا میں مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ بلا شبہ میں حسین تھی، حسن کی مجھ میں کوئی کمی نہیں تھی، مگر آج کل کے دور میں حسن سے بھی بڑھ کر لوگ صرف دولت کو دیکھتے ہیں۔ یہ اصول نہ صرف لڑکوں پر بھی لاگو ہو گیا تھا بلکہ اب یہ اصول لڑکیوں کے لیے بھی بن گیا تھا کہ جو امیر اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہوگی صرف اور صرف اس کو ہی اپنے گھر کی بہو بنایا جائے گا۔ میں انہی سوچوں میں مگن تھی۔ دروازہ تو میں نے اچھی طرح سے لاک کر دیا تھا لیکن کھڑکی لاک کرنا بھول گئی تھی۔ اسی وقت ہی دوبارہ سے میرا موبائل بجا تھا۔ بے دہانی میں میں نے موبائل اٹھا لیا۔ اسپیکر اونچا تھا جسے میں نے آٹومیٹک سیٹنگ پر سیٹ کیا ہوا تھا۔ دوسری طرف سے جب میں نے سرمد کی آواز سنی تو مجھے غصہ آ گیا اور میں نے موبائل زور سے بیڈ پر پھینک دیا۔ اسکرین بند ہو گئی تھی۔ اسی وقت ہی اچانک مجھے باہر سے آواز سنائی دینے لگی۔ خوفزدہ نظروں سے جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ہی وہ انسان کھڑا تھا جس سے میں اتنے عرصے سے بھاگتی ہی رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا میرے پاس آنے لگا اور مجھے کہنے لگا، دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ہو ہی جاتی ہے جس سے وہ پھنس جاتا ہے۔ تم بھی تو میرے جال میں پھنس گئی۔ آج دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا حشر کرتا ہوں۔ آج تو میری بیگم صاحبہ بھی گھر پر موجود نہیں ہے۔ آج تو میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ میں نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور یا حفیظو کا ویٹ کرنے لگی۔ جب بھی میں کسی مشکل میں پھنستی تھی ہمیشہ یہی ویٹ کرتی تھی،
اور اسی وقت ہی اسپیکر سے زوردار آواز نکلی۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ سرمد کی تھی۔ تب مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا دوست ہے۔ سرمد نے اسے دھمکی دی اور کہا کہ خبردار جو تم نے اس لڑکی کے قریب بھی جانے کی کوشش کی، میں تمہیں اپنا بھائی مانتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میری عزت پر نظر رکھنا شروع کر دو۔ ارسلان بھائی بھی یکدم ہی پریشان ہو گئے اور میری طرف دیکھنے لگے۔ یقیناً انہیں سرمد نے میرے بارے میں بتایا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تک ان کی آنکھوں میں ہوس اور وحشت تھی، لیکن اب وہاں پر شرمندگی نے جگہ لے لی تھی۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے، بہن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم میرے دوست کی ہونے والی بیوی ہو، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی یہ سب نہیں کرتا۔ مجھے ابھی بھی اس انسان کے رویے پر تکلیف ہو رہی تھی، صرف اور صرف اس نے مجھے چھوڑا تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کا دوست اس سے ناراض نہ ہو جائے اور وہ اس کی پولیس میں شکایت نہ لگا دے۔ اسے خدا کا ڈر ابھی بھی نہیں تھا۔ اسے یہ ڈر نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اس کے گناہوں کا حساب لینا شروع کر دیا تو تب وہ کیا کرے گا۔ دراصل اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ہوئی تھی۔ سرمد اس کے بعد مجھے لے کر اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اس نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ کیسے اس کی بیوی کا سامنا کروں گی۔ وہاں پر پہنچی تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جب سرمد سے اس بارے میں پوچھا تو وہ پھیکے سے انداز میں بولا کہ اس کی بھی شادی اس کی پسند کے خلاف ہوئی تھی، اسی وجہ سے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے معاہدہ کر کے جان چھڑوا لی ہے۔ دیکھو تم میرے نصیب میں لکھی ہوئی تھی اور اب تم میرے پاس موجود ہو۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ ہی دعاؤں میں مانگا تھا۔ میری کوئی بھی دعا ایسی نہیں تھی جس میں نے تمہارا ذکر نہ کیا ہو۔ آج میں اپنے رب کا بہت شکر گزار ہوں، میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اس انسان کے لہجے میں میرے لیے بے پناہ محبت تھی۔ میں بھی کھل کر مسکرا دی۔ اس نے میری بیٹی کو اپنی گود میں بٹھا رکھا تھا جو کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔